السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر محمد عبید اللہ آپ سے مخاطب ہیں۔ علم و عمل کے اندر آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حکمتیں بیان کی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب محترم، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی پہلی حکمت یہ ہے، ہمارے کام کے اوپر اللہ کے نام کی مہر لگ جاتی ہے۔ نمبر 2، جو بھی انسان کام کرے بسم اللہ سے اس کا آغاز کرے تو اس کے تصور میں یہ آئے، اس کے خیالات اور اس کے احساسات کے اندر یہ آئے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ اللہ کے فضل و کرم سے پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ نمبر 3، بسم اللہ پڑھنے کی تیسری حکمت یہ تھی کہ اللہ کی معیت اور اس کا رفاقت کا احساس ہونا۔ اسی سلسلے کو آج ہم آگے بڑھا رہے ہیں کہ انسان کمزور ہے، ناتوان ہے، ضعیف ہے۔ اللہ نے خود ہی فرمایا خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان جاہل پیدا کیا گیا ہے۔ اور جب یہ سوچتا ہے کہ میں تو کمزور ہوں، اس کام کو کیسے کر سکوں گا، پھر جب وہ یہ سوچ بناتا ہے میرے ساتھ اللہ کی ذات ہے جو قادر ہے، قدرت والا ہے، کریم ہے، تو وہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، محترم احباب، اللہ کی ذات عالی اسباب کے محتاج نہیں ہے، انسان اسباب کا محتاج ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو بھوک کو مٹانے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، پیاس لگتی ہے تو پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، مشروب کی ضرورت ہے۔ یہ ہر جگہ قدم قدم پر انسان کو اپنی ضرورت اور اپنے فعل کو سر انجام دینے کے لیے اسباب کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات عالی شان اسباب اور بغیر اسباب دونوں کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو انسان کا تصور بن جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ، میرے ساتھ وہ طاقت ہے، میرے ساتھ وہ ذات ہے جو اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ چند واقعات آپ کے سامنے قرآن مجید سے پیش کریں گے جس سے آپ کو علم ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات عالی شان اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ جب کسی کو کچھ عطا کرتا ہے، عنایت کرتا ہے، تو اس کے لیے اس کو اسباب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے کون کہا زمین بن گئی، کون کہا آسمان بن کے، ستارے، سورج، چاند سب کچھ بن گیا۔ وہ اللہ کسی کا کوئی محتاج نہیں ہے۔ جناب زکریا علیہ السلام مجاور تھے مسجد اقصی کے۔ مسجد اقصی کے مجاور حضرت زکریا علیہ السلام تھے، بیت القدس کے، بیت المقدس کے۔ عمران نے منت مانگی، اللہ بیٹا دے گا تو مجاور بناؤں گا بیت المقدس کا، اللہ کے اس پیارے گھر کا مجاور بناؤں گا۔ لیکن اللہ کی حکمت، بیٹی پیدا ہوئی تو بطور نظر کے انہوں نے اپنی بیٹی بیت المقدس کے مجاور سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی، جو حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے خادم وغیرہ تھے، اہتمام کرنے والے تھے، انتظام کرنے والے تھے۔ تو زکریا علیہ السلام کی نگاش کے اندر حضرت مریم علیہ السلام آ گئی۔ یہ حق وقت ان کے خیالات میں خیال کرتے رہتے تھے۔ ایک دن زکریا علیہ السلام باہر سے دروازہ دے کر ان کو کمرے کے اندر بٹھا کر باہر چلے گئے اپنے کسی کام کے۔
کمرہ اندر سے بند، باہر سے بند تھا اور تالا لگا ہوا تھا۔ زکریا علیہ السلام اپنا کام سر انجام دینے کے بعد جب اس کمرے کے اندر داخل ہوئے، تالا وغیرہ کھولا، دیکھا مریم بیٹھی ہیں علیہ السلام، اور سامنے بغیر موسم کے پھل پڑے ہوئے۔ جناب زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اے مریم، یہ پھل کہاں سے آئے؟ اور موسم سردی کا تھا یا گرمی کا تھا، مخالف بغیر موسم کے پھل آئے ہوئے تھے۔ تو جب انہوں نے سوال کیا، یہ کہاں سے آئے ہیں، کون دے گیا ہے آپ کو؟ باہر تو تالے لگے ہوئے ہیں، اندر آنے کا کسی کا کوئی گمان نہیں ہو سکتا، یہ کہاں سے ہوئے؟ تو جناب مریم علیہ السلام نے کہا، قالت هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو چنانچہ میرا اللہ جو ہے اسباب کا محتاج نہیں ہے، یعنی اسباب تو یہ بنتے تھے کہ موسم کے پھل ہوتے اور دینے والا کوئی آتا، اب دینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا، بحث تالا لگا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم آزادی حاصل کرنے کے بعد بحر کلزم کے کنارے پر آ پہنچی۔ فرعونیوں کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل رہے ہیں اور ملک شام کی طرف اپنے آباء و اجداد کی سرزمین پر جا رہے ہیں، غلامی کے چنگل سے نکل کر بھاگے جا رہے ہیں۔ فرعون آپے سے بہر ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے دیکھا کہ پیچھے جو ہے فرعون کا لشکر ہے، آگے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، اب کہاں جائیں؟ پریشان ہو گئے، ڈر گئے، اور غلام تو ویسے ہی ڈرپوک ہوتے ہیں، تو ڈر گئے کیا بنے گا، ہمیں تو کچل کے رکھ دے گا فرعون اور اس کا لشکر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنے عصا کو دریا کے کنارے پر مارو، یہ مارنا آپ کا کام ہے، اور اس کے اوپر 12 راستے قائم کرنا تمہارے رب اللہ کا کام ہے، جو قادر ہے، قدیر ہے، قادر مطلق ہے، جب چاہے جس وقت چاہے جو چاہے بنا سکتا ہے، کر سکتا ہے، فعال لما یرید، جو ارادہ کرتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ تو میرے رب کی شان دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے عصا مبارک کو بحر کلزم کے کنارے مارا، یا بعض کہتے ہیں دریائے نیل تھا، جو بھی تھا اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آنن فانن، بغیر کسی مستریوں مزدوروں کے بہت بڑے 12 راستے بن گئے تھے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، ہر قبیلے کے لیے علیحدہ علیحدہ راستہ بن گیا، سڑک بن گئی، پل بن گیا۔ اسی راستے کے اوپر بنی اسرائیل چل کر بحر کلزم سے دریا پار ہو گئے۔ جب فرعون کا لشکر اس کے اوپر پہنچا تو وہ زیر آب ہو گئے، غرق ہو گئی ساری قوم فرعون کی جو ان کو پیچھا کر رہی تھی۔ تو اللہ نے بغیر اسباب کے، تو سبب جو بنایا سڑک بنے وہ آنن فانن، بغیر مستریوں کے۔ ہمارے ہاں جو ہے ایک مینارہ، ایک ستون بھی بغیر اسباب کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے جو بغیر اسباب کے یہ سارا کچھ کر سکتا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رہ گئے، اندھیرے کے اندر، اور اندھیرے کے اندر جب چلے گئے پیٹ کے اندر، جو کسی جانور کے پیٹ کے اندر چلے جانا تو وہ اس کا معدہ جو ہے اس چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور پھر باہر نکالا۔ اصحاب کہف 309 سال تک سوتے رہے،
اور ان کو بالکل ان کا جسم صحیح سلامت رہ گیا، تندرست رہ گیا، اور اس کے بعد